الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد۔ گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، مشاہدہ فرمایا آپ نے کہ پچھلی آیتوں میں ان سے کفار سے، مشرکین سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو پا چکے تھے یا جتنے بھی بعد میں آ جائیں، قانون تو بن گیا، بات سامنے آ گئی، حقیقت کھل گئی، اب کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی، ہر بات صاف اور واضح ہو گئی۔ تو یہ بات جاننی چاہیے تم اہل ایمان کو، ان ارضی واسعہ، میرا زمین کشادہ ہے اور ہے میرا۔ ان ارضی، یہ جو بکتے رہتے ہیں کہ ہم مکہ کے مالک ہیں، ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم فلان ہیں، ان کو چھوڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا زمین یعنی میری کائنات، عالم، دنیا اور اس کے وسائل، اس کے حالات واقعات کھلے پڑے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے، اگر یہاں کچھ مسائل ہیں، مشکل ہے، نکل جاؤ۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، صرف میرے ہی بندگی کر لیا کرو، میرے ہی بندگی کر لیا کرو۔ اطاعت و عبادت صرف اللہ کی، کسی اور کے لیے۔ اور اطاعت میں، عبادت میں دو باتیں آتی ہیں، ایک بات ماننا اور دوسرا اپنے آپ کو منسلک کرنا اس معبود کے ساتھ کہ آپ نرمی اور گرمی، خوشی اور غم، ہر حالت میں اس کی طرف ہی متوجہ ہو لیا کریں۔ تو عبادت یہی ہے۔ یہی کام کر لیتے تھے مشرکین مکہ، مگر کسی بت کے ساتھ۔ یہی کام کر لیتا ہے کوئی بت پرست، یہی کام کر لیتا ہے کوئی مشرک، یہی کام کر لیتا ہے کوئی اہل ایمان مسلمان، لیکن صرف اور صرف اللہ۔ اذا دعوت فادع اللہ، اور جو فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ماننا یعنی اپنے آپ کو عبد و غلام بنانا اللہ حضور، ایایا فاعبدون، میرے ہی بندگی کر لیا کر۔ غلام ہو تو صرف میری، سر جھکاؤ گے تو صرف اللہ کے بارے گا، جھکاؤ، یہاں جھکانا ہوگا، یہاں سر کا جھکانا اور جگہ سر کی بلندی ہے، یہیں اگر نہیں جھکاؤ گے تو ہر جگہ جھکانا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر جاندار کو موت کا پیالہ پینا ہے، اہل ایمان کو بھی، اہل کفر کو بھی۔ ابو جہل بھی مر گیا، عمر فاروق بھی شہید ہو گیا، وہ بھی دنیا سے روپوش ہو گیا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا، لیکن ثم الینا ترجعون، میرے پاس آ جاؤ گے۔ اللہ فرمائے کہیں اور نہیں جانا ہوتا ہے، میرے پاس آؤ گے تو پھر وہیں حساب و کتاب ہوگا۔ جو کہتے ہو کہ
جلدی عذاب لاؤ، جلدی یہ کرو وہ کرو، اپنے رب کو لاؤ، لشکر لاؤ، نشانیاں لاؤ، پھر پتہ چلے گا وہیں جا کر کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو زندگی کے قدم، زندگی کے ایام، زندگی کے لمحات و فرصات کی قدر کرتے ہوئے قیمتی بنا لیا کرو۔ آخرت کی سعادت مشروط ہے دنیا میں اللہ کے عبدیت کے ساتھ۔ اور عرض کیا عبدیت کا معنی یہی ہے کہ مانو صرف اللہ کی بات جو اللہ کے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں ہے، اور اپنی فریاد اور عاجزی کو پیش کرو صرف اللہ کے بارگاہ میں، حاجات میں، دعا میں، دنیا میں، آخرت میں، ہر چیز۔ اللہ رب العزت کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔